اے صبا دل میں نہ ہو کیوں احترام شاعری، اے صبا دل میں نہ ہو کیوں احترام شاعری، شاعری نے تربیت دی ہے مجھے ماں کی طرح۔ سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے۔ امید ہے آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام مریضوں کو شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور تمام مرحومین کو غریق رحمت فرمائے۔ کہیے کیسے مزاج ہیں آپ تمام احباب کے؟ اے صبا دل میں نہ ہو کیوں احترام شاعری، شاعری نے تربیت دی ہے مجھے ماں کی طرح۔ صبا اکبر آبادی مرحوم نے بجا فرمایا۔ سامعین اکرام، دنیا کی تمام آزاد اور مہذب قومیں اپنی زبان کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں، اور پاکستان بلا شبہ ان ملکوں میں شامل ہے جہاں اس کی قومی زبان یعنی اردو نہ صرف اس کی پہچان ہے بلکہ اردو اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں۔ معزز سامعین، موجودہ دور میں جہاں نسلی، علاقائی اور مذہبی منافرت نے ہمیں مختلف مشکلات سے دوچار کر رکھا ہے، اردو کی ہمہ گیریت اور اس کی ترقی و ترویج انتہائی اہم قومی ضرورت بن چکی ہے۔ یہ ہماری قومی زندگی کا وہ اہم دھاگا ہے جس نے مختلف لوگوں اور علاقائی نسلوں کو ایک لڑی میں پرو رکھا ہے۔ سامعین، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اردو جو دنیا کی چوتھی بڑی زبان ہے، اسے نہ صرف ترقی و بڑھوتی دی جائے بلکہ اپنی آئندہ نسلوں کو بھی اس خوبصورت زبان کے مختلف پہلوؤں سے آشنا کیا جائے۔ بحیثیت قوم یہ ہم سب کا فرض ہے کہ اردو زبان کو مجموعی طور پر اپنائیں، اور اردو شاعری نے دنیا ادب کو جو ذخیرے عنایت کیے ہیں ان کو زبان زد عام کیا جائے۔ شعراء کرام نے اردو زبان کو وہ یادگار ادب عطا کیا جس کا مقابلہ دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ادب سے کیا جا سکتا ہے، اور سامعین یہ ایک زندہ روایت ہے۔ اسی لیے جناب آفاق صدیقی صاحب نے فرمایا کہ یہ تہذیب و تمدن کی بڑی دلکش علامت ہے، یہ تہذیب و تمدن کی بڑی دلکش علامت ہے، یہ الفاظ و معانی کا سرور حسن فطرت ہے، ادب آموز و علم افروز پیغام محبت ہے، نگارے فکر و فن ہے، پیکرے روح ثقافت ہے، یہ ایک زندہ روایت ہے۔ اسے شائستگی کے رازداروں نے ابھارا ہے، اسے اہل سخن کی خوش کلامی نے سنوارا ہے، اسے پرکیف لہجوں کی لطافت نے نکھارا ہے، یہ فیضان تکلم ہے، یہ ارمان سماعت ہے، یہ ایک زندہ روایت ہے۔ میں تو مر سکتا ہوں حالات کے سناٹے میں، میں تو مر سکتا ہوں حالات کے سناٹے میں، دوستو کیا میری آواز بھی مر جائے گی؟ آئیے سامعین، پروگرام میں آج کے شعراء اکرام کے کلام آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ آج ہے 15 جولائی سن 2018۔ سامعین، دو شعراء اکرام 15 جولائی یوم پیدائش ہے۔ مظفر احمد ضیاء مرحوم، خاندانی نام سید
مظفر احمد ولدیت الحاج سید ممتاز علی 15 جولائی 1931 میرٹھ میں پیدا ہوئے اور 31 دسمبر سن 2000 کراچی میں وفات پا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ مظفر احمد ضیاء صاحب کی تصانیف کاغذی ہے پیراہن اور روشنی کا سفر۔ مظفر احمد ضیاء مرحوم فرما گئے کہ شہر گھٹتے جائیں گے ویرانیاں رہ جائیں گی، شہر گھٹتے جائیں گے ویرانیاں رہ جائیں گی، زندہ جسموں پر کڑکتی بجلیاں رہ جائیں گی، اور اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازاں نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازاں نہ ہو، وقت گر بدلا تو تن پر دھجیاں رہ جائیں گی، اور کرب کے آثار ہر چہرے پہ ہو جائیں گے نقش، کرب کے آثار ہر چہرے پہ ہو جائیں گے نقش، کل کے پس منظر میں سب رعنائیاں رہ جائیں گی، اور بیٹیاں ڈولی میں سب ہو جائیں گی ایک دن سوار، بیٹیاں ڈولی میں سب ہو جائیں گی ایک دن سوار، گاؤں میں روتی ہوئی شہنائیاں رہ جائیں گی، اور ریت کی مانند بہہ جائیں گے باطل کے پہاڑ، ریت کی مانند بہہ جائیں گے باطل کے پہاڑ، لوہے گیتی پر ضیاء سچائیاں رہ جائیں گی، شہر گھٹتے جائیں گے ویرانیاں رہ جائیں گی، زندہ جسموں پر کڑکتی بجلیاں رہ جائیں گی۔ کلام جناب مظفر احمد ضیاء مرحوم۔ آج 15 جولائی ان کا یوم ولادت ہے، اور ایک اور شاعر جناب ناشر نقوی صاحب کا بھی یوم ولادت ہے۔ خاندانی نام سید ناشر حسین نقوی، ولدیت سید ناظر حسین نقوی، 15 جولائی 1956 امروہہ ضلع مراد آباد میں پیدا ہوئے۔ ناشر نقوی صاحب کو آفاقیت پر اردو اکادمی دہلی ایوارڈ بھی ملا۔ ان کے مجموعہ جات تشنگی، وسیلہ، لالہ زار صبح اور آفاقیت۔ ناشر نقوی صاحب نے فرمایا کہ دشمنوں میں بھی ہے ہمدرد یقیناً کوئی، دشمنوں میں بھی ہے ہمدرد یقیناً کوئی، ورنہ پتھراؤ میں یہ پھول کہاں سے آیا۔ اور ناشر نقوی صاحب نے ہی فرمایا کہ کیوں میری روح بتا تو نے بدن چھوڑ دیا، کیوں میری روح بتا تو نے بدن چھوڑ دیا، خود ہی آوارہ ہوئی اپنا وطن چھوڑ دیا، اور خون ہوتے ہوئے پھولوں کا نہ دیکھا جاتا، خون ہوتے ہوئے پھولوں کا نہ دیکھا جاتا، ہم نے بہتر یہی سمجھا کہ چمن چھوڑ دیا۔ جناب ناشر نقوی صاحب۔ 16 جولائی کو بھی جناب نواز دیوبندی صاحب، قلمی نام نواز دیوبندی، خاندانی نام محمد نواز خان، ولدیت عبدالسبحان خان، 16 جولائی 1956 سہارنپور میں پیدا ہوئے۔ آپ کی تصنیف پہلا آسمان۔ نواز دیوبندی صاحب نے فرمایا کہ بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ گیا، شاعری سچ بولتی ہے۔ اور فرمایا کہ دنیا یہ محبت کو محبت نہیں دیتی، انعام بڑی چیز ہے قیمت نہیں دیتی، اور دینے کو جواباً اسے دے سکتا ہوں گالی، لیکن میری تہذیب اجازت نہیں دیتی، شاعری سچ بولتی ہے۔ ایک اور شعر کہ جو جھوٹ بول کے کرتا ہے مطمئن سب کو، وہ جھوٹ بول کے خود مطمئن نہیں ہوتا۔ نواز دیوبندی صاحب 16 جولائی 1956 سہارنپور میں پیدا ہوئے۔ فرمایا کہ ایک شمع جلانا ہے مگر یہ نہیں سوچا، ایک شمع جلانا ہے مگر یہ نہیں سوچا، دامن بھی بچانا ہے مگر یہ نہیں سوچا،
دستار بچانے کی بہت فکر تھی اس کو، سر کو بھی بچانا ہے مگر یہ نہیں سوچا، اور بچوں کو پڑھانا ہے یہ سب سوچ رہے ہیں، ارے بچوں کو پڑھانا ہے یہ سب سوچ رہے ہیں، قرآن پڑھانا ہے مگر یہ نہیں سوچا، اور قبضہ تو کیا تم نے کرائے کے مکان پر، ارے قبضہ تو کیا تم نے کرائے کے مکان پر، قبر اصل ٹھکانا ہے مگر یہ نہیں سوچا، اور شیشے کا محل آپ نے بنوا تو لیا ہے، شیشے کا محل آپ نے بنوا تو لیا ہے، پتھر کا زمانہ ہے مگر یہ نہیں سوچا، ایک شمع جلانا ہے مگر یہ نہیں سوچا، دامن بھی بچانا ہے مگر یہ نہیں سوچا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ کلام جناب نواز دیوبندی صاحب۔ اور معزز سامعین، 17 جولائی کو یوم وفات ہے۔ شاعر کا نام ہے کنور مہندر سنگھ بیدی، تخلص سہر، ولدیت بابا ہریدت سنگھ بیدی، 9 مارچ 1909 ساہیوال میں پیدا ہوئے، 17 جولائی 1992 دہلی میں وفات پا چکے ہیں۔ شیرومنی ساہتیکار ایوارڈ حاصل ہوا ان کو، ان کی تصانیف کے نام ہے طلوع سحر، 100 نشتر اور یادوں کا جشن۔ کنور مہندر سنگھ بیدی سحر صاحب فرما گئے کہ آؤ دل سے دور کر دیں ہم شرارے انتقام، آؤ دل سے دور کر دیں ہم شرارے انتقام، آؤ پھر دنیا کو پہنچا دیں محبت کا پیام، اور رہ سکیں امن و سکون سے شاد ہوں اپنے عوام، اے سفیران کرم پہنچے تمہیں میرا سلام۔ کنور مہندر سنگھ بیدی سحر مزید فرما گئے کہ حال و مستقبل ہو اپنا تابدارو تابناک، حال و مستقبل ہو اپنا تابدارو تابناک، زندہ و پائندہ باد ہے سرزمین ہند و پاک، اور دل جو مل جائیں تو کیا حاجت تفنگ و تیر کی، خود بخود گتھی سلجھتی جائے گی کشمیر کی۔ اور ایک اور شعر سماعت فرمائیں کہ صاحب ایمان نمائش کیوں کریں ایمان کی، آؤ ہم انسان ہیں باتیں کریں انسان کی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ کنور مہندر سنگھ بیدی سحر صاحب 17 جولائی یوم وفات ہے۔ فرما گئے کہ غیر کے دل کا کہا ہو جائے اچھا تو نہ تھا، ناروا جو ہو روا ہو جائے اچھا تو نہ تھا، اور گوشت ناخن سے جدا ہو جائے اچھا تو نہ تھا، اور بھائی سے بھائی خفا ہو جائے اچھا تو نہ تھا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ 17 جولائی کو یوم پیدائش ہے جناب طفیل ہوشیار پوری مرحوم کا۔ خاندانی نام محمد طفیل، قلمی نام طفیل ہوشیار پوری، ولدیت میاں رحمت علی، 17 جولائی 1914 ہوشیار پور میں پیدا ہوئے، اور 4 جنوری 1993 لاہور میں وفات پا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ آپ کی تصانیف کے نام میرے محبوب وطن، جامع مہتاب، ساغر خورشید اور شعلہ جام۔ طفیل ہوشیار پوری فرما گئے کہ منتشر قوم کا شیرازہ ہوا جاتا ہے، بند امید کا دروازہ ہوا جاتا ہے، اور زخم دیرینہ کہ پھر تازہ ہوا جاتا ہے۔ طفیل ہوشیار پوری صاحب نے مزید فرمایا کہ خرد مندان ملت پہ جنوں سامانیاں کب تک، خلاف ایک دوسرے کے اتنی زہر افشانیاں کب تک، اور دل ارض وطن میں بیج بو کر بغض و نفرت کا، بساؤ گے چمن کی گود میں ویرانیاں کب تک۔ طفیل ہوشیار پوری صاحب نے مزید فرمایا کہ شمعاں نے لے لیا آغوش میں پروانے کو، جب یہ دیکھا میرے معیار تک آ پہنچا ہے، اور مطمئن قبر کی آغوش میں ایسے ہے طفیل، راہ رو جیسے در یار تک
آ پہنچا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب طفیل ہوشیار پوری صاحب کا کلام۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں شاعری سچ بولتی ہے، حصہ اول ہے۔ اس میں آپ کے گوش گزار کیے گئے چند شعراء کرام کے کلام۔ ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس سے قبل کہ ہم آگے بڑھیں، ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں ایک کلام کی جانب۔ کلام شاعر بزبان شاعر جناب صغیر احمد جعفری صاحب، جو کہ ہمارے پروگرام آئینہ ادب میں مہمان بھی رہ چکے ہیں، یہ سماعت فرمائیے، اور اس کے ساتھ ہی ایک کلام آپ کی حسین سماعتوں کی نظر، شاعری سچ بولتی ہے۔ محبت روشنی ہے، روشنی سو بار کرتا ہوں۔ محبت روشنی ہے، روشنی سو بار کرتا ہوں۔ میں اپنا دل جلا کر یہ دیے تیار کرتا ہوں۔ واہ، کیا کہنے! اور کبھی دل بھی جلایا ہے، کبھی جاں بھی جلائی ہے، کبھی دل بھی جلایا ہے، کبھی جاں بھی جلائی ہے، مگر میں زندگی میں جشن کے آثار کرتا ہوں۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے! اور عشق میں نام کر دیا روشن، عشق میں نام کر دیا روشن، عمر بھر کی یہی کمائی ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے! واہ عشق میں نام کر دیا روشن، عمر بھر کی یہی کمائی ہے۔ واہ اور ایسی سوچوں کے دائرے میں صغیر، واہ، ایسی سوچوں کے دائرے میں صغیر، ساری دنیا سے آشنائی ہے۔ کیا کہنے سر! کہ ایک حقیقت ہے کوئی خواب نہیں، ایک حقیقت ہے کوئی خواب نہیں، زندگی کیا جو پر عذاب نہیں، وہ کرم روز اپنے گنتے ہیں، وہ کرم روز اپنے گنتے ہیں، اور ستم کا کوئی حساب نہیں، وہ کرم روز اپنے گنتے ہیں، اور ستم کا کوئی حساب نہیں۔ دل ملایا اور لاکھ پردوں میں رہوں، بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے، سرفراز عابدی کے ساتھ۔ ساغر صدیقی صاحب مرحوم کا کلام غلام علی کی آواز میں آپ نے سماعت فرمایا۔ سامعین، پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کہ حصہ اول سے آپ کا میزبان سرفراز عابدی مخاطب ہے۔ یہ پروگرام جاری رہے گا، اور اس کے حصہ دوم میں بھی دیگر شعراء کرام کے کلام آپ سن سکیں گے۔ آپ تمام احباب کا بہت 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 شکریہ۔ جناب سلیم شہزاد صاحب، جناب عبدالحکیم ناصف صاحب، محترمہ سمینہ رضا صاحبہ، جناب ارحم بخاری صاحب، جناب افی زین صاحب، جناب احتساب خان عامر صاحب، جناب کامران تالش صاحب، جناب محمد علی سوز صاحب، جناب اطہر علی نایاب صاحب، جناب راشد قریشی صاحب، جناب علی کوثر صاحب، جناب سلمان اعظمی صاحب، جناب صغیر احمد جعفری صاحب، جناب ابن عظیم فاطمی صاحب، جناب کامران خان کامران صاحب، جناب سلمان رضوی صاحب، جناب شہزاد نیر صاحب، جناب احسن عباس صاحب، محترمہ نجمہ نسرین درانی صاحبہ، اور جناب محمد انتخاب صاحب، اور آپ سب کا بے حد شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالی ہمارے پاک وطن کو اور تمام پرامن انسانوں کو سلامت رکھے۔ انسانیت کے دشمن دھماکے کر رہے ہیں، معصوم انسانوں کی جان لے رہے ہیں، اور یہ دنیا اسی طرح چلتی رہے گی، اور بالآخر ہم سب فنا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو شہید ہو چکے ہیں ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جناب احمد ندیم قاسمی صاحب کے یہ اشعار جو کہ دعائیہ اشعار ہیں، سماعت فرمائیے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں،
یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، گھنی گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں کی بھی روئیدگی محال نہ ہو، خدا کرے نہ کبھی خم سرے وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو، ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، آمین الہی آمین۔ احمد ندیم قاسمی صاحب کا کلام۔ عہد رفتہ کے شاعر جناب عرفان ستار صاحب فرماتے ہیں کہ پیارے جدا ہوئے ہیں چھوٹا ہے گھر ہمارا، پیارے جدا ہوئے ہیں چھوٹا ہے گھر ہمارا، کیا حال کہہ سکے گی یہ چشم تر ہمارا، بس گاہ گاہ لے آ خاک وطن کی خوشبو، بس گاہ گاہ لے آ خاک وطن کی خوشبو، اے باد صبح گاہی یہ کام کر ہمارا، اور اتمام دل خراشی اسلوب سینہ چاکی، اظہار کرب نا کی بس یہ ہنر ہمارا، ہم اور ہی جہاں کے یعنی کہ لامکاں کے، ہے صرف اتفاقاً آنا ادھر ہمارا، اور ایک سیے بے مسافت بے رنگ و بے لطافت، مت پوچھئے کہ کیسے گزرا سفر ہمارا، اور دم سادھنے سے پہلے چپ سادھ لی گئی ہے، اظہار ہو چکا ہے امکان بھر ہمارا، پیارے جدا ہوئے ہیں چھوٹا ہے گھر ہمارا، کیا حال کہہ سکے گی یہ چشم تر ہمارا، شاعری سچ بولتی ہے جناب عرفان ستار صاحب۔ سامعین ایک اور کلام سماعت فرمائیے، اس کے بعد چیدہ چیدہ اشعار شعراء کرام کے۔ رحمان فارس صاحب، رحمان فارس صاحب نے فرمایا کہ بیٹھے ہیں چین سے کہیں جانا تو ہے نہیں، ارے بیٹھے ہیں چین سے کہیں جانا تو ہے نہیں، ہم بے گھروں کا کوئی ٹھکانہ تو ہے نہیں، اور وہ جو ہمیں عزیز ہے کیسا ہے کون ہے، کیوں پوچھتے ہو ہم نے بتانا تو ہے نہیں، اور دنیا ہم اہل عشق پہ کیوں پھینکتی ہے جال، ارے ہم نے تیرے فریب میں آنا تو ہے نہیں، اور کوشش کریں تو لوٹ ہی آئے گا ایک دن، وہ آدمی ہے گزرا زمانہ تو ہے نہیں، اور مقطع ہے کہ وہ عشق تو کرے گا مگر دیکھ بھال کے، وہ عشق تو کرے گا مگر دیکھ بھال کے، فارس وہ تیرے جیسا دیوانہ تو ہے نہیں، بیٹھے ہیں چین سے کہیں جانا تو ہے نہیں، ہم بے گھروں کا کوئی ٹھکانہ تو ہے نہیں۔ جناب رحمان فارس صاحب کا کلام۔ اور اب پروگرام کے حصہ اول کا آخر ہے، اس کے بعد حصہ دوم میں دیگر شعراء کے کلام سن سکیں گے آپ۔ چیدہ چیدہ اشعار سماعت فرمائیے گا۔ جناب غلام محمد قاصر صاحب فرماتے ہیں کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، ارے کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا، شاعری سچ بولتی ہے جناب غلام محمد قاصر صاحب۔ جناب عباس ممتاز صاحب صحافی ہیں اور شاعر بھی ہیں، عباس ممتاز صاحب کا یہ شعر سماعت فرمائیے کہ اب چراغوں کے بس کی بات نہیں،
اب چراغوں کے بس کی بات نہیں، میں جلوں گا تو روشنی ہوگی، شاعری سچ بولتی ہے، جناب عباس ممتاز صاحب۔ جناب آفتاب خان صاحب نے فرمایا کہ سچ کو سچ ثابت کرانا کس قدر دشوار ہے، سچ کو سچ ثابت کرانا کس قدر دشوار ہے، آگ پر چلتے ہوئے پیروں میں چھالے پڑ گئے، شاعری سچ بولتی ہے، جناب آفتاب خان صاحب۔ جناب احتساب خان عامر صاحب دیار غیر میں مقیم، احتساب خان عامر صاحب کا یہ شعر سماعت فرمائیے کہ مجھے تو نیند بھی اچھی نہیں لگتی حقیقت میں، مجھے تو نیند بھی اچھی نہیں لگتی حقیقت میں، اور دکھائیں خواب جو جھوٹے میں ان نیندوں سے ڈرتا ہوں، جناب احتساب خان عامر صاحب۔ جناب نظام امینی صاحب نے فرمایا کہ بڑوں کو بہت دیکھنے کے بعد نظام، بڑوں کو بہت دیکھنے کے بعد نظام، پتہ چلا کہ بڑے آدمی تو ہم بھی ہیں، جناب نظام امینی صاحب۔ جناب شہزاد اجمی صاحب ماں کے حوالے سے ان کا یہ شعر سماعت فرمائیے کہ ہیرا ہے میرے چاند تو کہتی تھی ماں مجھے، ہیرا ہے میرے چاند تو کہتی تھی ماں مجھے، لمحے وہ یاد آئے تو آنکھیں برس پڑیں، شاعری سچ بولتی ہے، جناب شہزاد اجمی صاحب۔ جناب گل زمان گل صاحب نے فرمایا کہ رہے عشق میں ہم بھی مصروف اتنے، رہے عشق میں ہم بھی مصروف اتنے، ملی ہی نہ فرصت گریباں رفو کی، اور کبھی نیند میں بڑبڑاتے رہے ہم، کبھی خود سے چلتے میں بھی گفتگو کی، شاعری سچ بولتی ہے، جناب گل زمان گل صاحب۔ سامعین پروگرام جاری ہے، حصہ دوم میں آپ مزید کلام سن سکیں گے، آئیے آپ کی حسین سماعتوں کی نظر ایک اور کلام سنتے رہیے، پروگرام شاعری سچ بولتی ہے، لوٹ کر آتے ہیں، حصہ دوم میں ملاقات ہوتی ہے۔